کیا جاتی ہو درگا پوجا میں؟ اب مرد بھی خوش، مائی وائف از ویری ہینڈسم۔ پگلا، ارے بغلول، کافروں کے میلہ میں جانا حرام، تمہارے جانے سے بھیڑ اور بڑھے گی، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ پتا چلا آپ بھی کہیے گا نا، عورت کو جانا بلا عذر شرعی منع ہے۔ کیا مسلمان کی بیوی بیٹی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یس نو، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ ہمار کاچے شمونے تارا تاری بولو، جا سکتی ہے؟ نہیں نا۔ جمعہ کی نماز، چل ہٹ، جمعہ کی نماز تو عورت پہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ عیدین کی نماز نہ، عورت نہیں پڑھے گی۔ کیا پڑھے گی؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ عید کا دن ہو یا جمعہ، ظہر ہی پڑھے گی، عصر ہی پڑھے گی، مغرب و عشاء ہی پڑھے گی، فجر ہی پڑھے گی۔ اوکے؟ مسجد میں نہ، چھوٹی مسجد میں نہ، بڑی مسجد میں نہیں، محلے کی مسجد میں نہ۔ کہاں؟ اپنے گھر میں۔ کہاں پڑھے گی؟ اچھا، اپنے گھر میں بھی ہر جگہ نہیں، اپنے گھر میں آنگن میں نہیں، اپنے گھر میں ڈائننگ ہال میں نہیں، ایک کمرہ میں، مخصوص کمرہ میں نماز پڑھے۔ اے میرے دوست، اے میرے بزرگوں، اب دماغ کا تالا کھول لو۔ جب ہماری اور آپ کی بہو بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے تو کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ کیسے جا سکتی ہے؟ خبردار، روکیے اپنی بیگم کو، روکیے اپنی وائف کو، پتنی کو۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، حدیث گواہ ہے، اگر کوئی عورت کسی مزار کے اوپر جاتی ہے نیاز کی نیت سے تو صاحب مزار کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، جب تک وہ گھر نہ واپس آ جائے، کہیں کی مراد پوری ہو جائے، یہ لعنت کی مستحق ہو گئی۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے، جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مزاروں پہ کیسے جائے؟ پاک کا مزار ہو، خواجہ پاک کا مزار ہو، صابر پاک کا مزار ہو، کسی مزار پہ عورت نہیں جا سکتی ہے مسلمان، لیکن ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا۔ زور سے بول لیجیے، زور سے، پورا مجمع بولے تب میں بتاؤں گا۔ ایک مزار ہے جہاں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ٹھیک سے سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا، اور نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ اصل میں اس لیے میں آپ لوگوں پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ بولتے رہیے سبحان اللہ، تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں اچھا، سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، سچی بولیے گا، اچھا لگتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے نا، قلب کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ماں سن رہی ہوگی، وہ بھی آئے ناز کرے گی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا بیٹا تو ہے، تیرا نام لے رہا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ کسی مزار پہ عورت نہ جائے، صرف ایک مزار پہ، ایک مزار پہ۔ آہا کیا کہنے، میرے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک مزار ہے، وہیں جا سکتی ہے، وہ کسی ولی کا مزار نہیں، نبیوں کے نبی کا مزار۔ وہ گنبد خضرا اپنے آقا کی بارگاہ میں جائے، باقی کہیں نہیں جا سکتی ہے۔ اس لیے اس مزار رسول پہ، بارگاہ نبی میں جانے کا حکم، یہ فتویٰ بریلی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، چاہوں کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، واستغفر لہم الرسول، اور سرکار سفارش کر دے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے،
अपनी बीवियों को दुर्गा पूजा में जाने से रोकिए, अपनी बीवियों को बाजार की जीनत न बनाइए, अपनी बीवियों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दीजिए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए एक चीज और बता दूं, बातें रह गई, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे तमाम नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी उसी तरह तमाम औलियाए किराम में गौसे आजम लाजवाब है। कोई जो रमजान के रोजे रखता है, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचता है वो जो रमजान में रोजा रखता है, ठीक है। लेकिन रोजा हम लोग कब रखते हैं? कोई 12 साल की उम्र हो जाती है तब, कोई 15 साल का होता है तब, कोई 20 साल का होता है तब, कोई 25 साल का होता है तब। 8 साल का है ना, उसकी माँ रोजा रखने ही नहीं देगी। 10 साल का है, बाबू मत रखो, बहू मत रखो, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, खेनो रोटी खेना और क्या उसको बंदा भाग खेना। बच्चा को रोजा नहीं रखने देंगे। हाँ 15 साल का है रोजा रखो, 20 साल का है रोजा रखो। पूरी दुनिया में ऐसा ही रोजा रखने वाला मिलेगा, लेकिन फकत एक ऐसा रोजादार है जो पैदा होता है रमजान में और पैदा होते ही रोजा रखता है। वो कोई और नहीं है, हम सबों को पीरों का पीर गौसे आजम दस्तगीर। पैदा हो तो रोजा रखे, वो मेरा गौस। और नमाज, क्या कहने, नमाज हम लोग का वजू आधा घंटा ठीक से रहता है। क्यों? खाने का कोई ठिकाना नहीं, मुंह चलता ही रहता है। बीड़ी खत्म, खैनी अंदर फेंक दिया, गुटखा अंदर, शेखर अंदर, और क्या क्या विमल अंदर, सीमल अंदर, रजनीगंधा, गंधा नहीं है गंदा, स्टैंडर्ड गंदा, इतना मुंह महकता है अल्लाह की पनाह। यानी मुंह चलता रहता है। सुबह हुई मुंह चालू, शाम हुई मुंह चालू, दोपहर मुंह चालू, खाई रहा। ठीक है, तो बेतरतीब जब खाइएगा तो आपका वजू कहीं रुकेगा? गैस का भंडार होगा, गैस की फैक्ट्री आपका पेट है। कभी आपका वजू जाता रहेगा। हम लोग का 4 घंटा वजू नहीं रहता है, क्योंकि 4 घंटे भूखे नहीं रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है। कुर्बान जाइए गौसे आजम सरकार पर, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया, इशा में जो वजू किया फजर तक कायम है। अल्लाह, वजू टूटता कैसे है? वजू करके सो जाइए बिस्तर पे, पीठ लगा के सो जाइए, ऑटोमेटिक आपका वजू खत्म। सोइए, वजू खत्म। टेक लगा के बिस्तर पे पाँव हाथ फैला दीजिएगा, नहीं समझे? खल्लास, आपका वजू चला गया। हलचल भाई का वजू खल्लास, इमाम साहब का वजू खत्म। कोई भी रहे, बिस्तर पे पीठ लगा दिया, जमीन का सहारा ले लिया, आंख लगी, वजू खत्म। सरकार गौसे आजम ने इशा में वजू किया है, फजर तक कायम है। इसका मतलब है मेरा गौस रातों को सोया नहीं, मेरा गौस रातों को बिस्तर का सहारा लिया नहीं। तारीख गवाह है, हलचल भाई 15 साल तक गौसे आजम सरकार ने हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत किया है। 15 साल तक। मेरे दोस्त, हम उस गौस के मानने वाले हैं जो इशा में वजू करे, फजर तक फजर की नमाज अदा हो। और उनके चाहने वाले, बाप रे बाप, कुछ लोग जुमा नहीं पढ़ते, काफी वही रह गया, दीघा वही रह गया, भूल गया। जो है 2 रकात पढ़ के घर चलाया। 5 वक्ता नमाज जरूरी लोग अब समझते ही नहीं है पढ़ना। मौलाना पढ़ो, हाफिज साहब पढ़ो, कारी साहब पढ़ो, लाट साहब मत पढ़ो, पैसा वाले हम नहीं पढ़ेंगे, इनकार नहीं करता लेकिन पढ़ेगा नहीं। और औरतें, अल्लाह अल्लाह, जिसकी बीवी नमाजी है उसको मेरा सलाम।
جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام. ہنسو مت درست، میں ثابت کروں گا. مر جاؤ گے، حشر میں اٹھائے جاؤ گے، آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تو نے نماز کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ کہہ دے گی مولا میں انجان تھی، میرے شوہر نے کبھی نہیں بتایا، میرے شوہر نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا. پتا چلا بیٹا پھنسا. اور اس کی عورت وہ بھی نالائق مرد کو اگر جور آ جائے گا، جور سمجھتے ہیں نا، بخار، اسپیلنگ کر دے رہے چل بھائی، اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں. باپ رے، میاں بیوی میں جب محبت رہے گی تب دیکھیے گا پیار. آمی تمہار تو بھی ہمار. سب کہتا ہے ای نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہے بیمار، میں نہیں پڑھتا ہوں میری روح ہے بیمار. اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو تو گھر میں سجدہ کر، میں مسجد میں سجدہ کروں. نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ. میرے دوست سن لو، جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں. گھٹنا کا درد، کمر کا درد، یہاں کا درد، کلا کا درد، منہ میں چھائی، یہاں پہ دانا، یہاں پہ دانا، آنکھوں کے نیچے کالا پیمانہ. فیئر اینڈ لولی فیل، پونڈس فیل، فیئر اینڈ لولی اور کیا ہے، نیویا فیل، بورولین فیل، بورو پلس فیل، بورو مائنس فیل، سب فیل. درد بڑھتا جا رہا ہے. حضرات نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی، خدا کی عبادت بھی ہوگی. نماز پڑھ کے تو دیکھو، ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کو سر نہیں جھکاتے. قربان جائیے. حضرت لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں ہے، آج تک سجدے میں ہے. اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. میں آپ کو لے چلوں گا، فری میں نہیں. پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کا نانا جب قیام کرے، سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے. ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے. ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ مکمل نہ ہوا. آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے اعلیٰ، تو جن کی ماں کا سجدہ اتنا پروان چڑھا ہو، انہوں نے کربلا میں بتا دیا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ظلم کا سامنا ہے، لیکن لمبے لمبے سجدے کرنے والی ماں فاطمہ زہرا کے آنکھوں کا تارا ہوں. گردن کٹتی رہے، سجدہ ہوتا رہے گا. اس حسین کے ماننے والے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام گنہگار. لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے. رشتہ کیسے لگے گا؟ غور سے سن لو میرے بھائی، جھمیلا مت کیجیے گا. لوگ پریشان ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگتا. لڑکی آتے ہیں، لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. کان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، منہ ٹھیک نہیں، آنکھ ٹھیک ہے، رخسار ٹھیک نہیں، لب ٹھیک نہیں، بال ٹھیک نہیں، کھا کھا کر چلے جاتے ہیں. رشتہ نہیں لگ رہا ہے. تم نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا ہی نہیں. کاش کے شادی سے پہلے نمازی بن گئی ہوتی، قرآن کی قاریہ بن گئی ہوتی.